حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایمان تو بہت بعد میں لایا، مگر ایمان ان کا اتنا پختہ تھا کہ بہت سارے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر اسلام کی انہوں نے مدد کی۔ بہت ساری کتب کے اندر ان کے حوالے سے آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، اس موقع پر جب صلح حدیبیہ کے موقع پر دونوں طرف سے جب معاہدہ طے پایا تو جب تحریر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ اس وقت یہ قریش کی طرف سے بہت بڑے سردار بھی تھے اور نمائندہ بھی تھے۔ جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھی آپ قریش کی طرف سے بہت بڑھ چڑھ کر آگے نمائندگی کر رہے تھے۔ حضرت سہیل بن عمر انہوں نے نا صلح نامے کے اندر محمد الرسول اللہ کے بجائے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ سب نے کہا بھئی کیوں؟ تو قریش کی طرف سے کیونکہ یہ نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر محمد الرسول اللہ ہم کہہ دیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بات ختم ہو جائے گی، گویا ہم بھی ان کو اللہ کا رسول ماننے لگ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو محمد بن عبداللہ مانا ہے کیونکہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے محمد بن عبداللہ مانا ہے تو محمد بن عبداللہ ہی کہیں گے نا، اللہ کا رسول تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہم تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ انہوں نے کہا، یہ قریش کی طرف سے تھے۔ اس وقت انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کی، آقا اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کی جو ہے وہ تحریر کو رد کر دیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا نہ، ان کی تحریر کو رد نہ کرو، بلکہ میں نبی دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسلیں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی۔ اب حضرت سہیل بن عمر قرشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دشمنی میں بہت زیادہ آگے تھے، سخت مخالف تھے۔ جب سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ مارکہ پیش آیا تو جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں حضرت سہیل بن عمر بھی گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے رہن رکھوا کر قید سے خلاصی اور آزادی پا لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے 4000 فدیہ اہل اسلام کو بھجوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 4000 فدیہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، انہوں نے بڑھ چڑھ کر آگے اسلام کی مخالفت بھی کی۔ اسی طرح 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب انہوں نے آقا کریم کا کلمہ پڑھنا تھا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اس بات کو اصحابہ میں اصحابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہ اپنا دروازہ بند کر کے نہ تو بیٹھ گئے، دروازے کے اندر کوئی بھی آنے جانے نہ پائے، چھپ کر رو بھی رہے تھے، نہ جانے کیا بات تھی۔ تو کافی دیر اپنے آپ کو اندر بند رکھا، پھر جان کی امان طلب کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ بارگاہ رسالت میں اور اللہ کے معبود کی بارگاہ میں کہو کہ سہیل کو امان دے دی جائے، کیونکہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سہیل پہلے ہی ایمان لا چکے تھے حضور پر۔ جب عبداللہ گئے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے ہیں، تو عرض کر رہے ہیں کہ انہیں امان دی جائے۔ آقا کریم کے جملے سنیے،
یقین مانیے انسان کو رشک آتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ، یاد رکھنا سہیل تو اللہ کی امان میں ہے، سہیل تو اللہ کی امان میں ہے۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس سہیل بن عمر کو دیکھے نا تو ان کو سخت نظروں سے نہ دیکھنا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صاحب شرافت آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، اور میں نبی تمہیں کہہ رہا ہوں ایسا شخص کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا کو خبر تھی وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سہیل بن عمر، مزے کی بات ہے کہ ایمان کب لائے؟ ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ جنگ حنین کا موقع آیا، اور جنگ حنین کا وہ موقع تھا جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو غزوہ کے بعد بہت سارا مال غنیمت میں جمع ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر اتنا زیادہ مال جمع ہوا کہ ایک ایک بندے کو اللہ کے محبوب نے خوب نوازا، اور ان کو نوازا جو نئے نئے اسلام لائے تھے، جو زیادہ نئے نئے مسلمان تھے، مؤلفت قلوب کے لیے، یعنی ان کا دل جیتنے کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے، ان کی تعلیف کے لیے، مزید حضور نے نا ان کا دل خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام نے ان کو نوازا۔ اور پھر یہاں تک سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے تو یہاں تک لکھا کہ کئی بندے ان میں نئے ایمان لانے والے ایسے تھے جن کو حضور نے 100 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ یہ میرے سامنے موجود ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 177 پر حافظ ابن حجر اسقلانی 852 ہجری سنہ وفات، امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا فی من اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتم من الابل من المؤلفت، حضور علیہ السلام نے جنگ حنین کے موقع پر سہیل بن عمر کو 100 اونٹ عطا فرمائے، 100 اونٹ مؤلفہ کے لیے، یعنی ان کے دل جیتنے کے لیے حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اور یہی وہ موقع تھا جنگ حنین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چلے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آخر کار جب مسجد جعرانہ میں سرکار تشریف لائے تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ جب ایمان کے نور سے اپنے دل کو روشن کر لیا، منور کر لیا، پھر حضور نے اسی جنگ حنین کے بعد مال غنیمت جب جمع ہوا تو 100 اونٹ اللہ کے محبوب نے دیے، 100 اونٹ، اور بھی کئی بندوں کو ملا۔ اہل مدینہ جو حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے، بہت کم اہل مدینہ میں سے، بلکہ حضور نے کسی کو کچھ دیا بھی نہیں، باقی سب کو دیا، مکے سے آنے والوں کو، ملک شام، ملک دمشق اور دور نزدیک سے آنے والے جتنے بھی تھے حضور نے سب کو دیا، لیکن اپنے شہر مدینہ والوں کو حضور نے کچھ نہ دیا۔ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ واپسی پر چند نوجوانوں نے باتیں کی کہ حضور نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ان کو دیا، سب کو دیا، اتنا زیادہ دیا، ہمیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی دے دیتے تو کیا آپ کی رحمت کم تھی؟ اس وقت میرے آقا کریم کو یہ بات پتہ چل گئی، حضور علیہ السلام کو ہر بات معلوم ہو جاتی تھی، چاہے وہ قریب کرنے والا کوئی کرے یا دور کرنے والا کوئی بات کرے۔ حضور علیہ السلام نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر میرے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کیا باتیں کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہے، ہمیں معاف فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال وانتم ترجون الى رحالکم برسول اللہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب کو مال ملا ہے، دولت ملی ہے، سونا چاندی بکریاں گھوڑے ہیرے جواہرات ملے ہیں، سب کو مال ملا ہے، تمہیں آمنہ کا لال ملا ہے، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو
ان کے حصے میں دنیا کا مال آیا ہے، تمہارے حصے میں آمنہ کا لال آیا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا آج کے بعد ایسی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو اللہ نے سب باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے درمیان ہوئی تھی۔